وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور عبادت کرو اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ پہلی چیز ہی توحید ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ نہیں آیا کہ اللہ کو مانو، اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے، اللہ کی ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ کو تو پوری پاکستانی قوم مان رہی ہے، اللہ کی کتنے لوگ مان رہے ہیں؟ تو یہ وَاعْبُدُوا، عبادت کرنی ہے اس کی، صرف اس کو ماننا نہیں ہے، اس کی ماننی ہے۔ اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینس۔ یہ نہیں ہے کہ رمضان کا خدا اور ہے اور غیر رمضان کا خدا اور۔ رمضان میں تو ایک قوم مسلمان ہوئی ہوتی ہے، اور بعض تو اتنے پکے مسلمان ہوتے ہیں جو پورا سال نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں یار یہ تو ہمیں بھی پیچھے چھوڑ گئے، لیکن عید کے فوراً بعد ریورس ہو جاتا ہے کام۔ ٹوٹل اوبیڈینس اللہ کی، وہ ہے عبادت۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر قوم میں کوئی نہ کوئی رسول بھیجا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور طاغوت کی نفی کرنی، یعنی اللہ کے مقابلے میں جو بھی کھڑا ہے، چاہے وہ انسانوں میں شیاطین ہوں یا جنات میں شیاطین، یا ان کے اعلی کار یا ان کی تعلیمات، اس کے خلاف تم نے کھڑا ہو۔ اللہ کی ماننا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کے ذریعے جو آسمانوں سے دین نازل کیا ہے اس کو فالو کرنا ہے۔ دین اس زمین کی چیز نہیں ہے، دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے۔ ہاں زمین میں سمجھا جاتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ تو بنیادی دعوت عبادت کرنی ہے اللہ کی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اب عبادت کے اندر جو دو بنیادی چیزیں جو ہم ہر نماز میں اقرار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل و ایاک نستعین، دعا مدد، وہ بھی تجھی سے مانگیں گے اور کسی سے دعا نہیں کریں گے۔ اب عبادت کی کیٹیگری میں جتنی بھی چیزیں فال کریں گی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نذر، نیاز، جو بھی عبادت کی کیٹیگری میں چیزیں فال کرتی ہیں وہ سب کی سب خالصتاً اللہ کے لیے ہوں گی۔ یہ ہے ایاک نعبد، اور ایاک نستعین بھی اسی میں شامل ہے۔ جامع ترمذی میں حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ اور پھر نبی الاسلام نے اس کے ساتھ سورۃ المؤمن جسے سورہ غافر کہتے ہیں اس کی آیت نمبر 60 تلاوت کی، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، بے شک جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں۔ بات دعا کی ہوئی اور ذکر آیا عبادت سے تکبر کرتے ہیں، یعنی جو دعا مانگنے سے کتراتے ہیں، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں آیت پڑھی قرآن کہ دعا ہی تو عبادت ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ شرک ہونا ہی دعا میں ہے۔ دیکھ لیں جو اللہ کی نماز بھی پڑھ رہے ہیں نا، نماز کے بعد وہ بھی کہہ رہے ہیں المدد یا غوث اعظم، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی عبادت ہو رہی ہے۔ وہ کہے گا نہیں جی میں عبادت تو اللہ کی کرتا ہوں۔ تو ان کو بتانا ہے کہ ایاک نعبد کے ساتھ ایاک نستعین کو اللہ نے اسی لیے الگ کر کے بیان کیا تھا کہ یہ چھپ جانا تھا بیچ میں۔ جب اپنے لوگوں کو کہنا تھا نا عبادت میں مدد مانگنا بھی شامل ہے، انہوں نے کہنا سی ایدے تک وہ نہیں لے گیا۔ تو جس چیز میں شرک ہونا تھا اللہ نے اس کو الگ سے بیچ میں ذکر کر دیا، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، عبادت بھی تیری کرتے ہیں اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل دعا بھی تجھی سے مانگتے ہیں۔ کہتے نہیں وہ ٹھیک ہے یہ تو ہے تجھی سے مانگتے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ کسی اور سے نہیں مانگتے۔ ہاں ہم کہتے ہیں سر یہ بھی ہے قرآن میں۔ اگر آپ نے پارہ نمبر 20 پڑھا ہوتا نا تو اپنا ہی ترجمہ پڑھ لیتے۔ پارہ نمبر 20 کے پہلے صفحے پہ ہی لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 62 سورۃ النمل کی، اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو قبول کرتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ،
اور مرنے کے بعد تمہیں خلیفہ کرتا ہے زمین پہ. تمہارے ماں باپ مرتے ہیں تو تم مرو گے, تمہاری اولاد. وہ خود اکیلا تو زندہ ہے, تم نسل در نسل زمین پہ جو آباد ہو, یہ میں نے تمہیں آباد کیا ہے. الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون, لیکن بہت کم لوگ ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. یہاں اللہ نے کہا مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی دعا کو کون قبول کرتا ہے؟ تو اللہ نے واضح بتا دیا کہ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ کوئی اور دعا قبول کر سکتا ہے, وہ ہے الہ مع اللہ, کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی الہ ہے جو تم نے ٹھہرایا ہوا ہے؟ تو یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلیہ السلام وہ مشکل کشا کسی کے ہو سکتے ہیں یا نہیں, یہ بعد کی بات ہے. پہلی بات یہ کہ وہ ہوں بھی تب بھی انہیں پکار نہیں سکتے. بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو بارش فرشتوں سے مانگے یا اللہ سے؟ اللہ سے. بس جن کی ڈیوٹیاں بھی لگی ہیں نا, ان سے مانگنا بھی شرک ہے. تو جس کی لگی نہیں ہوئی, اگر یہ کہتے ہیں لگی ہوئی ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے, ٹو کٹ دا اسٹوری شارٹ فار دا سیک آف آرگومنٹ, مان لیتے ہیں وقتی طور پر کہ لگی ڈیوٹی, لیکن پکاریں گے تو پھر بھی اللہ کو. اینڈ رزلٹ تو یہی ہے, اللہ کی مرضی فرشتوں کے ذریعے مدد کرے, جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, ہم نے عیسیٰ کی مدد کی تھی روح قدس کے ذریعے. حضرت حسان کی مدد کی, بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ روح قدس کے ذریعے حسان کی مدد کر. اس کے اشعار کافروں پر تیروں سے زیادہ سخت ہے. وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے جواب دیتے تھے کافروں کو اپنی شاعری کے ذریعے. ویسے یہ حقیقت بات ہے, یہ جو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں, بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ حسان کی شاعری تیروں سے زیادہ لگتی ہے. ویسے ہی بات سمجھ نہیں آتی, تیر سے تو زخم ہوتا ہے, شاعری کیوں زیادہ ہے؟ تو آپ کر کے دیکھ لیں, یہ پڑھ کے دیکھیں نا شعر, مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور ہے. یہ جناب آپ کسی کو تھپڑ مارے اس سے زیادہ تکلیف اس شعر کی ہے. نام ہے بابی, نام ہے بابی, میں ہوں مسلم علمی کتاب. یہ شاعری میں اللہ نے ایسا رنگ رکھا ہے, جو شاعری کتاب و سنت کے خلاف ہے اسے تو قرآن میں کنڈیم کیا گیا, لیکن جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو واقعی اشعار بہت کام. نبی علیہ السلام تو بعض کا فی البدی بھی انا النبی لا کذب, اس میں کوئی شک نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. شاعری کے اوپر بھی میری ویڈیوز ریکارڈ ہے, کس شاعری کو اللہ نے ناپسند کیا ہے اور کون سی اجازت ہے. بہرحال پہلی بنیادی دعوت ہے 10 کمانڈمنٹس میں توحید, قرآن میں بھی ہے, اور ساتھ کہہ دیا شریک نہیں کسی کو ٹھہرانا. یہ شرک جو ہے وہ معاشرہ بھی ہو سکتا ہے, ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں, اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کے مقابلے پہ آپ کھڑا کر لیں. تو ایک ڈیٹیل ٹاپک ہے, مسئلہ نمبر 3 میرا اس کے اوپر ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں. شرک کے حوالے سے بہت زیادہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہے, لیکن اصل بنیادی بات لوگوں کو یہی بتانی ہے کہ نماز اللہ کی پڑھنی ہے اور دعا بھی اللہ سے مانگنی ہے, باقی ساری چیزیں چھوٹی ہیں. 11ویں بہت چھوٹی چیز ہے, کیونکہ 11ویں دینے والے کیا کہتے ہیں, اللہ کے نام کی ہے عبد القادر جیلانی کو ثواب پہنچانے کے لیے. یہ بہت چھوٹا مسئلہ ہے. بڑا مسئلہ یہ ہے کہ غیر اللہ کے نام کی نہ ہو. میت کی طرف سے کوئی صدقہ اور خیرات کر سکتا ہے, اس کے اوپر کوئی اختلاف رائے ہو سکتا ہے, لیکن یہ شرک کے لیول کی چیز نہیں ہے. لیکن اگر کوئی کہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں اور عبد القادر جیلانی میری مدد کریں گے, یا میں داتا دربار پہ دودھ 11ویں کے اوپر چڑھاؤں گا تو میری بھینسیں جو ہیں وہ دودھ دینا بند نہیں کریں گی, تو اب یہ سیدھا سیدھا شرک ہو جائے گا, کیونکہ عقیدہ آپ نے غلط جوڑ لیا. یہ آسٹریلین گائے جو ہے وہ کس مزار پہ جاتی ہے؟ کوئی اجمیری, کوئی بغدادی, کوئی لاہوری گائے بھی ہے جڑی دودھ دیندی ہے, جو آسٹریلین گاہ دیندی ہے. تو آسٹریلیا سب تو بڑا بزرگ ہو گیا پھر. یہ دنیا بقدر ایفرٹ ہے, جس نے کوئی ایفرٹ پٹ کی ہے وہ دنیا میں لیس للانسان الا ما سعی, جو کوشش کرے گا. یہ اللہ کی گائے ہیں, اللہ کی بھینسیں ہیں, اور اللہ نے انسان کو عقل دی ہے, ان کی صحیح طریقے سے خوراک اور پرورش کی جائے
اور باقی جو سائنٹیفک فیکٹس اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بتائے ہیں اس کے ذریعے انسان نے ترقی کر لی ہے. اس میں تو بزرگوں کو تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے. آپ یقین کریں، آپ ذرا یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دیکھیں فارم ہاؤسز کی، نیوزی لینڈ کے، آسٹریلیا کے، اتنی خوبصورت بکریاں ہیں، وہ ایک طرح کے سائز کی، اور وہ ایسی ٹرینڈ بکریاں ہیں، وہ جا کے مشینوں پہ خود کھڑی ہوتی ہیں، ان کا دودھ دویا جاتا ہے، دوسری طرف سے باہر نکلتی ہیں. ہماری کوئی مزار والی بکری تو اس طرح کا دودھ دے ہی نہیں سکتی اتنا زیادہ، نہ وہ اتنی خوبصورت ہوتی ہے، اور انہوں نے تو لاکھوں کی تعداد میں فارم ہاؤسز میں رکھی ہوئی ہے. وہ کدھر سے آ گئی ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کی بکری ہیں، پیدا اللہ نے ہی کی ہے. باقی انہوں نے سائنٹیفکلی انہوں نے اپنی ان پٹ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی. جزاک اللہ، جزاک